اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی صدق اللہ العظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ایک انتہائی خوبصورت اہم ٹاپک کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم ہیں آپ کے خادم، آپ کے نوکر اور مرشد کریم کے در کے ادنا سے گدا، ساجد علی قادری امیری۔ آج کا ہمارا موضوع سخن مرشد اور مرید کا باطنی تعلق کیا ہے، مرید مرشد سے کیسے فیض حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سب سے انتہائی ادب سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین محترم، اللہ کریم نے کائنات کی کسی بھی چیز کو بے مقصد نہیں بنایا، خواہ وہ چیز بظاہر کتنی ہی حقیر یا معمولی کیوں نہ ہو، مگر مالک کی بارگاہ میں ہر چیز کی تخلیق کا ایک مقصد ہے۔ اسی طرح اشرف المخلوقات انسان کا اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے۔ راہ سلوک کے آغاز میں مرید کا نفس بہت سے تعلقات سے وابستہ ہونے کی وجہ سے نہایت کثیف ہوتا ہے، جبکہ ذات باری تعالی انتہائی پاکیزہ اور عرفہ ہے۔ اسی لیے فائدہ پہنچانے اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے طالب اور مطلوب کے درمیان جو مناسب تعلق ہونا چاہیے وہ موجود نہیں ہوتا، لہٰذا اس منزل کے راستہ سے باخبر اور اس راستہ کو صحیح جاننے والے پیر کامل کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ سامعین محترم، حضرت شیخ بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ جس کا کوئی مرشد نہ ہو اس کا مرشد شیطان ہوتا ہے۔ سامعین محترم، اس قول سے واضح ہے کہ دو راستوں کے سوا انسان کے پاس کوئی تیسرا راستہ نہیں، یعنی ایک خیر کا راستہ جس کا تعلق مرشد کامل سے ہے، اور دوسرا شر کا راستہ جو شیطان کی راہ ہے۔ انسان اگر پہلا راستہ نہ چنے تو دوسرا راستہ اسے خود بخود اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہے کہ مرشد اور مرید دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت اہم ہیں، اور ان میں قائم تعلق ہی ان کے درمیان رشتے کی مضبوطی کا اظہار ہے۔ اور مرشد کامل بھی وہی ہوتا ہے جو حقیقی اور کامل بیت میں ہی مرید کو اپنے تعلق سے روشناس کروا دے۔ سامعین محترم، یاد رکھیں کہ مرشد اور مرید کا باطنی تعلق طبیب اور مریض کے مترادف ہے۔ یاد رکھیں کہ مرشد طبیب ہے اور مرید مریض ہے۔ اب جو یہ درمیان میں تعلق ہے، مریض کے وجود سے تمام باطنی بیماریوں کو ختم کر کے اسے منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ سامعین محترم، ہر شے کی ابتدا اس کے ظاہر سے ہے اور انتہا باطن پر ہوتی ہے۔ سامعین محترم، اس کی مثال ایک ایسے انسان کی ہے جو ساحل سمندر پر بیٹھ کر سمندر کا نظارہ کر رہا ہے۔ یہ اسی شخص جیسا ہے جس نے مرشد کامل، مرشد حقیقی کے دست اقدس پر حقیقی بیعت کی، اور اب وہ مرشد اور اس کے کمالات کا نظارہ ظاہری آنکھوں سے کر رہا ہے۔ پھر کنارے پر بیٹھا شخص آہستہ آہستہ خود کو سمندر کی لہروں کے سپرد کر دیتا ہے، اور گزرتے وقت کے ساتھ وہ خود کو سمندر کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے، جہاں پانی اور پانی کے ساتھ دیگر اشیاء اس کو خود میں سمو لیتی ہیں۔ پھر نہ تو باہر سے کوئی شخص یہ جان پاتا ہے کہ غوطہ لگانے والا کتنی گہرائی میں چلا گیا، اور نہ ہی غوطہ لگانے والا مرید یہ جان سکتا ہے کہ میں کہاں ہوں۔
سامعین محترم، مرشد اور مرید کے جس تعلق کو کمال حاصل ہے اسے باطنی تعلق ہی کہتے ہیں، کیونکہ مرشد کے قلب میں اللہ کا نور ہے اور مرید کے قلب میں نفی اثبات کا پانی ذکر اللہ ہے۔ اب مرید کے ارادے نے رب کے حصول کو رب کے ساتھ جوڑنا ہے۔ سامعین محترم، پھر ہوتا کیا ہے کہ مرشد کے قلب سے ایک نور کی تار مرید کے قلب کو جڑ جاتی ہے، اور یہاں سے پھر حقیقی منزل شروع ہوتی ہے، جہاں مرید کو اصول طریقت کی بھی خبر ہوتی ہے اور باطنی رموز حقیقت کی بھی، اور مرید ان چیزوں کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے جو عام انسان کی نظر سے دور ہیں۔ حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال قلندر نے اسی مقام پر فرمایا کہ آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ گوہر کو کیا نظر آئے کہ وہ کیا دیکھے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے اپنے کسی دوست بزرگ کو لکھا کہ عجیب بات ہے کہ کوئی دن رات سویا رہے اور قافلے کے ساتھ روان نہ ہوئے بغیر منزل پر پہنچ جائے، تو دوسرے بزرگ نے جواب میں لکھا ہے کہ اے محترم ساتھی، اس راہ میں کچھ ایسے مرد بھی ہیں جو دن رات سوتے رہتے ہیں، قافلے کے ساتھ رب بھی روانہ نہیں ہوتے، اس کے باوجود وہ منزل پر پہنچنے کی امید رکھتے ہیں۔ ایسے ہی سالکوں کو شنار کا نام دیا گیا ہے کہ بظاہر وہ سونے یا کھانے پینے یا دیگر کاموں میں مشغول نظر آتے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کا حضوری کا سفر جاری و ساری رہتا ہے۔ وہ اس طرح دیدار الہی سے ہر وقت سیر ہوتے ہیں کہ ان کی سیر کا کسی کو بھی علم نہیں ہوتا۔ سامعین محترم، یہاں ان مریدوں کی بات ہو رہی ہے جن کا مرشد سے روحانی تعلق مضبوط ہو گیا ہے کہ چاہے وہ سوئے بھی رہیں مگر جاگنے والوں سے پہلے منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ یوں دیکھنے میں تو زمانے کی نظر میں عام سے لگتے ہیں، مگر اپنے مالک پہ توکل رکھ کر کچھ کہہ دیں تو تقدیر بدل جاتی ہے، کیونکہ سارا کمال مرشد سے باطنی تعلق کی وجہ سے ہے۔ سامعین، اب اہم نقطہ سمجھنے والا یہ ہے کہ ایک مرید کو مرشد سے باطنی تعلق قائم کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے۔ سامعین محترم، حقیقی معنوں میں ایک مرید کا مرشد سے باطنی تعلق تب قائم ہوتا ہے جب وہ 3 درجات سے گزرتا ہے۔ نمبر 1 تصور شیخ، نمبر 2 رابطہ شیخ یعنی مرشد کے تصور کے ساتھ مرشد کے ساتھ ظاہری ربط، اور درجہ انتہا فنا فی الشیخ۔ سامعین محترم، تصور مرشد کے بارے میں حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ میرے مرشد کا جسم مجھ سے دور ہے، لیکن میرے دل سے میرا مرشد ہرگز دور نہیں ہے، بلکہ میرا مرشد ظاہری طور پر اگر سینکڑوں میل دور بھی کیوں نہ ہو مگر وہ مجھے عین حضور دکھائی دیتا ہے۔ دراصل تصور مرشد میں مرید ہر دم اپنے مرشد کے چہرے کو اپنے خیالات میں محسوس کرتا ہے اور ہر دم خیال یار میں گم رہتا ہے، اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا مرشد ہی رہتا ہے، یہاں تک کہ نظر سے نظر مل جاتی ہے، اور نظریں ملاتے ملاتے مرید مکمل مرشد ہی بن جاتا ہے، یعنی میں تو کا فرق مٹ جاتا ہے۔ سامعین محترم، اس کے بعد ظاہری رابطہ مرشد۔ سامعین، تصور کے حصول کے ساتھ مرشد کریم کا عطا کردہ سبق نفی اثبات جو مرشد راز سے بتاتا ہے، اس کو دل میں ہر دم رکھنا اور مرشد کے ساتھ ظاہری صحبت، مرشد کی خدمت اور مرشد سے محبت کرنا۔ حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے مرشد سے عقیدت رکھتے ہیں ان کو اپنے مرشد کے فیوض بھی پہنچتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جو کمالات ان کے مرشد میں ہوتے ہیں
مرید اپنی محبت اور لگاؤ کی وجہ سے انہیں اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ اس کی انتہا فنا فی الشیخ ہے، جہاں انسان کامل مرید کا وجود اور مرشد کا وجود ایک جان ہو جاتا ہے۔ سامعین، یہاں تک کہ کئی مقامات ایسے بھی ہیں کہ مرید کی صورت اور مرشد کی صورت میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سامعین، آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں اس قدر انا ہے کہ ہم تو کسی کامل کے پاس بیٹھنا توہین سمجھتے ہیں۔ سامعین محترم، آؤ کہ یہ خادم مؤذن بن کر آذان دے رہا ہے، یہ میرا ارادہ یا میری رضا نہیں، اسی کا ارادہ اور اسی کی رضا تمہیں پکار رہی ہے۔ آؤ کہ حق پرستوں کی صحبت اختیار کر لو، یہی نجات کا ذریعہ ہے دنیا اور آخرت میں۔ سامعین محترم، اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس خادم کو، اپنے اس نوکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور حق بات سمجھ کر جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین۔